بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 100 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق باب پنجم، اور انشاءاللہ آج ہم وذالک مروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 99 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے اختیار اور تملیک امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اختیار اور تملیک کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اور ان کے ارشادات اختیار اور تملیک کے بارے میں کیا ہیں، کیا یا طلاق ہیں یا طلاق نہیں ہے۔ تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے اختیار اور تملیک میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب دیکھا تھا کہ ان کے نزدیک اختیار اور تملیک کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اور ایسے ہی ان کے نزدیک اختیار اور تملیک سے طلاق واقع ہوتی ہے یا واقع نہیں ہوتی۔ تفصیلاً اس پہ گفتگو ہو گئی تھی۔ اور ایسے ہی ان کے علاوہ ہم نے پھر دیگر فقہا کے اقوال بھی دیکھے تھے کہ دیگر فقہا کے اقوال اختیار اور تملیک کے بارے میں کیا ہیں، تفصیلاً ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ دیکھیں گے کہ اختیار اور تملیک کے بارے میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی دیکھیں گے کہ اختیار و تملیک کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے، اور ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی آج کے سبق میں ذکر کیا جائے گا کہ وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھیے گا وذالک مروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہی قول، یہی بات جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے مروی ہے۔ پیچھے جو ہم نے پچھلے سبق میں قول پڑھا تھا، یہ قول ان دونوں حضرات سے، دونوں صحابہ سے مروی ہے۔ رویہ یہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رویہ ایک روایت ہے انہ جاء ابن عباس رجل، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فقال، وہ شخص کہنے لگا، کان بینی و بین امراتی، میرے اور میری بیوی کے درمیان بعض ما یکون الناس بین الناس، کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، یعنی وہ ایسا بات ہو گئی ہے جو عام لوگوں کے درمیان میں بھی ہوتی ہے، یعنی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی اور میرے درمیان کچھ جھگڑا سا ہو گیا ہے۔ فقالت، جھگڑے کے دوران غصے میں آ کر میری بیوی نے کہا، لو ان الذی بیدک من امری بیدی، کہ جو معاملہ میرے بارے میں تمہارے ہاتھ میں ہے اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا، یعنی طلاق دینے کا جو اختیار آپ کے پاس ہے، اگر وہی اختیار آپ کے بارے میں میرے پاس ہوتا، یہ عورت نے کہا، تو لا علمت کیف اصنع، تو جان لیتا کہ میں کیا کرتی۔ یہ عبارت علمتا ہے، علمتو نہیں ہے، یہ غلط پیش لگی ہوئی ہے۔ لا علمت کیف اصنع، کہ تو جان لیتا کہ میں کیا کرتی، یعنی غصے میں آ کر اس نے یہ کہا۔ قال، اس شوہر نے کہا، فإن الذی بیدی من امرک بیدک، کہ بس ٹھیک ہے، پھر جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، وہ میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، اس کا اختیار تجھے سونپتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو طلاق کا حق میرے پاس ہے وہ حق میں تجھے دیتا ہوں۔ قالت، عورت نے کہا، فأنت طالق ثلاثا، تو پھر بیوی نے کہا، پھر میں تجھے 3 طلاق دیتی ہوں۔ فأنت طالق ثلاثا، تو پھر میں تجھے 3 طلاق دیتی ہوں۔ تو یعنی اس شخص نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ اب کیا ہوگا، کیا 3 طلاقیں اس عورت کو ہو گئی یا نہیں ہوئی، ان کے درمیان جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اراہا واحدتاً، کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو 1 طلاق واقع ہو گئی ہے۔ وَأَنْتَ حَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، اور تجھے حق ہے
کہ تو اس سے اس کی عدت کے دوران میں رجوع کر لے، یعنی تجھے رجوع کرنے کا حق بھی عدت کے دوران حاصل ہے، لہٰذا اس کو ایک طلاق ہو گئی۔ تو اب دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فتویٰ دیا اس معاملے کا اختیار دینے والے کا کہ ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی ہوگی کہ اس میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ آگے دیکھیں، وَسَأَلْ امیر المؤمنین عمر، تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر سے بھی ملوں گا اس معاملے میں، ان سے بھی فتویٰ لوں گا کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ ثم لقیہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود ملے حضرت عمر سے، فقص علیہ القصۃ، اور سارا قصہ ان کو سنایا، یہ جو اس شوہر کی لڑائی کا اور سارا معاملہ اس کو سنایا۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صنع اللہ بالرجال وفعل، کہ اللہ تعالیٰ شوہروں پر، مردوں پر بھلائی کرے، ان کا بھلا کرے۔ یہ آگے بھی آ رہا ہے ففیہ تراب، یہ بھلا کرے ان کا، کہ فعل یعمدون الی ما جعل اللہ فی ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے قبضے میں دیا ہے، جس چیز کے اختیار انہیں دیا ہے، فیجعلونہ بید النساء، اور اپنے اس حق کو وہ عورتوں کو سونپ رہے ہیں، یہ اختیار وہ عورتوں کو دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں ففیہ تراب، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ان کے منہ میں مٹی ڈلے۔ بات ایک ہی ہے، ماذا قلت فیہا، تو پھر آپ نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں ماذا قلت، کہ ابن مسعود پھر تم نے کیا کہا فیہا، اس معاملے کے بارے میں، اس کے بارے میں تم نے کیا فتویٰ دیا؟ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، اراہا واحدتاً، کہ میرے خیال سے تو ایک طلاق واقع ہوگی، وہو احق بہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا۔ قال وانا ارى ذلك، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس عورت کو ایک طلاق واقع ہوگی اگرچہ اس نے 3 بولا ہے۔ وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُصِبْ، کہ اگر تو اس کے علاوہ کوئی فتویٰ دیتا، علمت، میں جانتا، میں سمجھتا کہ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، کہ آپ نے صحیح رائے نہیں دی، آپ صحیح فتویٰ دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک فتویٰ دیا ہے ایک طلاق واقع ہونے کا، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی حکم دیتے، کوئی فیصلہ کرتے، کوئی فتویٰ دیتے، تو آپ پھر صحیح راستے پہ نہ ہوتے۔ اب یہاں دیکھیں دونوں حضرات کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا یہی فتویٰ ہے کہ اختیار دینے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ وقت قیلہ سے ایک اور بات ذکر کی جا رہی ہے اختیار اور تملیک کے بارے میں، کہ وقت قیلہ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیس التملیک بشیء، کہ تملیک کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کسی عورت کو اختیار دیتے رہیں، تملیک کرتے رہیں کہ جی میری 3 طلاقوں کی آپ مالک آپ ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لأن ما جعل الشرع بید الرجل، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ شریعت نے آدمی کے ہاتھ میں جو اختیار دیا ہے، لیس یجوز، آدمی کے لیے جائز نہیں کہ ان یرجع الی ید المرأۃ، کہ وہ یہ اختیار عورت کو دے دے، یہ اختیار عورت کو سونپ دے، تو یہ کوئی صحیح اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا تملیک سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے جب ایک چیز کا حق مرد کو دیا ہے تو شریعت کے حق کو وہ مرد عورت کو کیسے دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا عورت کو نہیں دے سکتا بجعل جاعل، کہ وہ بھی طلاق دینے والی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک قول ضعیف ذکر کر دیا کہ تملیک کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آگے وَكَذَلِكَ التَّخْيِيرُ، ایسے ہی تخیر بھی ہے، یعنی ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ لَيْسَ التَّمْلِيكُ بِشَيْءٍ، تملیک کوئی چیز نہیں، تو وَكَذَلِكَ التَّخْيِيرُ، تخیر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی طلاق ولاق واقع نہیں ہوگی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي محمد بن الحزم، یہ امام ابو محمد بن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ طلاق اور تخیر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقول مالک، ان سے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فی المملکۃ ان لها الخیار فی الطلاق او البقاء علی العصمۃ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے فی المملکۃ، اس عورت کے بارے میں جس کو تملیک کا اختیار دیا گیا ہو، ان لها الخیار، کہ اس عورت کو اختیار ہے، فی الطلاق، طلاق کے بارے میں، یعنی وہ طلاق لینا چاہے تو طلاق لے لے، اب البقاء علی العصمۃ، یا نکاح پر برقرار رہنا چاہے تو پھر نکاح پر برقرار رہ جائے، ما دامت فی المجلس،
یہاں تک کہ مجلس ختم ہو جائے، یعنی جب تک وہ مجلس میں ہے، جب تک اس عورت کو اختیار ہے جس کو تملیغ دی جا رہی ہے کہ چاہے تو طلاق لے لے، چاہے تو نکاح پر برقرار رہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جب عورت کو تملیغ دی جا رہی ہو تو جب تک وہ مجلس میں ہے تو اپنے آپ کو طلاق لے لے اور یا نکاح پر برقرار رہنے کا فیصلہ کر لے، یہ اس کو اختیار ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ذکر کیا جا رہا ہے تملیغ اور اختیار کے بارے میں۔ وہ قول شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وابی حنیفہ والاوزاعی وجماعت فقہاء الامصاری، اور فقہا کی ایک بہت بڑی جماعت، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ، ان تمام حضرات کا فتویٰ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حضرات کا یہی فتویٰ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جی مجلس کے اندر اس کو اختیار ہے، طلاق لینا چاہے طلاق لے لے اور نکاح پر برقرار رہنا چاہے تو برقرار رہ جائے۔ یہ تمام حضرات کا فتویٰ ہے۔ وعند شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ ان تملیغ اذا اراد به طلاق، کہ جب تملیغ دی جا رہی ہے تو اس سے ارادہ اگر طلاق کا کیا جائے تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ یعنی جب تملیغ دی جا رہی ہے، مرد تملیغ کا اختیار عورت کو دے رہا ہے، تو اگر اس سے طلاق کا ارادہ کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کل وکالتی، یہ ایسی ہے جیسے کسی کو وکیل بنانا، کہ وکیل بناتے ہوئے اگر طلاق کی نیت کر لی تھی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو جیسے وکالت میں ہوتا ہے ویسے ہی تملیغ میں بھی ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ مَتَى أَحَبَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُوقِعِ الطَّلَاقَ، تو وہ جب چاہے اس حق کو واپس لے سکتا ہے۔ مرد کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان یرجع، کہ وہ رجوع کر لے، فی ذالک، اس سے، متا حب ذالک، جب وہ چاہے، یعنی جب وہ چاہے یہ تملیغ کا اختیار جو عورت کو دیا ہے واپس لے سکتا ہے۔ ما لم یوقع الطلاق، ہاں شرط یہ ہے کہ اس وقت تک طلاق واقع نہ ہوئی ہو، یعنی اس نے طلاق نہ لی، عورت نے اگر طلاق نہیں لی، طلاق لینے سے پہلے جب چاہے یہ اختیار عورت سے واپس لے سکتا ہے۔ لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی۔ عبارت کی مختصر تشریح کے دوران ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ دیکھا کہ انہوں نے ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا اختیار اور تملیغ کی صورت میں۔ ایسے ہی ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ دیکھا کہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ جی مجلس تک اختیار ہے، طلاق لینا چاہے طلاق لے لے اور نکاح پر باقی رہنا چاہے باقی رہ لے۔ یہی امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ اور فقہا کی ایک بہت بڑی جماعت کا فتویٰ ہے۔ اور ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تملیغ جو ہے یہ وکالت کی طرح ہے، جیسے وکالت دیتے ہوئے نیت طلاق کر لی جائے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی یہاں پہ ہے کہ تملیغ دیتے ہوئے اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور شوہر کو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ یہ حق واپس لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوئی ہو۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق بات کریں تو وہی سوال جو پچھلے سبق میں تھے کہ جی عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور وہی سوال تملیغ توکیل تخییر میں فرق بیان کریں، اور نیز علماء کے اس کے بارے میں اقوال بیان کریں۔ یہی فقہا کے اقوال ہمارے ابھی چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 101 میں ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب پنجم چلتا رہے گا۔ وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمْهُورِ سے ہم جمہور کا مسلک دیکھیں گے اور جمہور کا مسلک شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔